تو انشاءاللہ پھر ہم وحی اور اس کی حقیقت پڑھیں گے، یا پڑھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو اس کے بارے میں مختصراً بیان کریں گے کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ اس موضوع میں کیا ہم پڑھیں گے وحی اور اس کی حقیقت میں، کہ وحی کسے کہتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی اس کی اقسام کیا ہیں، وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات اور جذبات کیا ہوا کرتے تھے۔ یہ جو وحی ایک مصحف کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے، ہمارے دلوں کو سرور پہنچاتی ہے، ہماری مشکلوں کو آسان کرتی ہے نا، جب یہ قلب اطہر پر نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل امین کے ذریعے، تو اس کا جو مشقت ہے، اس کا جو بوجھ ہے، ہمارے لیے برداشت کیا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بعد ان سے محبت، ان سے تعلق اور بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں۔ ہم تک پہنچانے والے ذریعے کون ہیں قرآن پاک کا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم وحی کی ضرورت پڑیں گے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ ہر شخص کی آزمائش مختلف ہے، اور پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ فرائض عائد کیے ہیں، اور ان فرائض کو عائد کر کے پورا کرنے کے لیے اس کائنات کو اس انسان کے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو، کہ انسان پر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کائنات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہو جاتے ہیں، یعنی ضروری ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ کائنات جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس سے وہ ٹھیک ٹھیک کام لے۔ یہ جو کائنات کا وجود ہے اس کا خاص مقصد ہے، اس سے ٹھیک ٹھیک فائدہ اٹھانا یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ اس کائنات کو بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ انسان کے لیے۔ اس کو تسخیر کس کے لیے کیا گیا ہے؟ انسان کے لیے۔ تو اس کا درست اور ٹھیک ٹھیک استعمال بھی انسان کو ہی کرنا ہے۔ دوسری جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، جو دوسرا کام اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ناگزیر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اس کو مد نظر رکھے، اور کوئی بھی ایسا کام اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو یہ دو کام، ان دونوں کاموں کے لیے کون سے؟ کائنات کا درست استعمال، ٹھیک ٹھیک استعمال، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، اس کے لیے انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر ہے ہر عمل سے پہلے علم کا ہونا یا علم کا حصول ضروری ہے، اس وجہ سے علم کو عمل پر مقدم کیا گیا ہے۔ ویسے عمل علم پر مقدم ہے نجات کے لیے، لیکن اس لحاظ سے کہ عمل کرنا کیسے ہے، اپنے رب کو راضی کیسا کرنا ہے، اس کے لیے علم کو مقدم کیا گیا ہے عمل پر۔ کس طرح سے کہ اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے حاصل کرنے والی چیز کیا ہے؟ علم۔ علم اگر درست طریقے سے، درست ذرائع سے حاصل ہوگا تو صحیح طریقے سے ہم عمل کر سکیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حصول علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، وہ کون کون سی ہیں جو آپ میں بحیثیت طالب علم، مجھ میں بحیثیت طالب علم، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں علم سیکھنے کی، وہ کون کون سی ہیں؟ دماغ، آنکھیں، کان، حواس خمسہ، آپ کہہ سکتے ہیں حواس خمسہ، اور جیسا آپ نے کہا دماغ، کیا ہے؟ عقل۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، حواس خمسہ اور عقل، یہ دو اہم ترین سورسز ہیں جو صرف اور صرف انسان کو حاصل ہیں، جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ حواس خمسہ پہچانتے ہیں نا آپ؟ وہ اور عقل۔ حواس خمسہ جو ہمارے 5 سینسز ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے،
اور دوسری چیز عقل اور شعور، انٹیلیجنس، اور اس کا اگلا درجہ وزڈم. جیسے انسان انٹیلیجنس میں بڑھتا ہے اس کی وزڈم بڑھتی جاتی ہے. تو دو چیزیں حواس خمسہ یعنی 5 سینسز اور عقل و شعور یعنی انٹیلیجنس اور وزڈم، یہ وہ دو سورسز ہیں جس کے ذریعے انسان علم حاصل کر سکتا ہے. یہ وہ دو صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم ترین تیسری چیز وحی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے، جس کے ذریعے سے انسان رہنمائی پاتا ہے. لہٰذا انسان کو بہت ساری باتیں اپنے حواس کے ذریعے پتہ چلتی ہیں. اگر ہم اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے کہ انسان کو بہت ساری باتیں اپنے سینسز کے ذریعے پتہ چلتی ہیں. جیسے کہ کسی چیز کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ اس کو سینس کے ذریعے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ خوشبو کس پھول کی ہے، یہ خوشبو اچھی ہے یا یہ خوشبو بری ہے جسے بو کہا جاتا ہے. تو یہ سینس کے ذریعے آپ اس چیز کو معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چیز کا خوبصورت ہونا اپنی آنکھوں کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان حواس کے ذریعے معلوم کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان کو عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا گیا. لہٰذا جو چیزیں حواس کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں وہ عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی، اور جو چیزیں عقل کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں وہ حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی. اور بہت ساری چیزیں جو حواس اور عقل سے بالا تر ہیں وہ وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. تو آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی انسان کو، کہ جن چیزوں کا ادراک اس کے حواس اور اس کی عقل نہیں کر سکتی، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم الوحی کو نازل کیا. اس سے واضح ہو گیا کہ انسان یعنی وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کے جوابات مہیا کرتی ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے. میں پھر دہرا دیتی ہوں، اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کے جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے. لہٰذا علم وحی کا علم حاصل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. اب اگر حواس اور عقل وحی کے تابع ہو جائیں تو زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر حواس اور عقل وحی کے تابع نہ ہوں، قرآن پاک کے ہر حکم کو عقل پر جج کیا جائے، حواس سے سینس سے جج کیا جائے، تو انسان کی زندگی اور مشکل ہوتی جاتی ہے. تو حواس اور عقل تو وحی کے تابع ہوں گے، لیکن وحی حواس اور عقل کے تابع نہیں ہو سکتی. یہ تو تھی وحی کی ضرورت. اب ہم وحی کا مفہوم پڑھتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی لفظ کو سیکھنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اس کا لفظی معنی دیکھا جاتا ہے کہ ڈکشنری مین کیا ہے، اور دوسرا اس کو اصطلاحی معنی دیکھا جاتا ہے کہ جس علم میں اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے اس ٹرمنالوجی میں اس کو کیا کہا جا رہا ہے. تو ہم اسلامک فیلڈ پڑھ رہے ہیں، تو اسلامک ٹرمنالوجی میں وحی کو کیا کہا جائے گا اور ڈکشنری میں وحی کا کیا معنی ہے وہ ہم دیکھیں گے. تو لفظی معنی ہے وحی کا خفیہ اشارہ یا چپکے سے جلدی سے کسی بات کا اشارہ کر دینا. لفظی معنی ہے خفیہ اشارہ کرنا یا چپکے سے جلدی سے کسی بات کا اشارہ کر دینا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو ہا یا. اس کا شرعی معنی یا اسلامی اصطلاح میں وحی کا معنی ہے، میں عربی میں بھی بتاؤں گی اور اردو میں بھی، آپ کے لیے جو آسانی ہو آپ لکھ سکتے ہیں. کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو
انبیاء میں سے، اللہ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو انبیاء میں سے، یعنی انبیاء میں سے کسی نبی پر جو وحی نازل کی جاتی ہے، جو علم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وحی کہلاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے وحی کی تعلیمات۔ وحی میں کس کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے؟ خالصتاً پہلے درجے پر دینی نوعیت کی تعلیم، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دین کی تعلیم ہمیں وحی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور عام ضروریات زندگی کی تعلیم بھی ہمیں وحی کے ذریعے ملتی ہے۔ دنیا کی زندگی کی عام ضروریات کی تعلیم بھی ہمیں وحی کے ذریعے ملتی ہے۔ تو وحی کی تعلیمات خالصتاً دینی کلی معلومات کہاں سے ملتی ہے؟ وحی کے ذریعے، اور دنیاوی امور کے بھی بہت سے معاملات، بہت سی ضروریات ہمیں وحی سے پتہ چلتی ہیں۔ مثلا دنیاوی کون سے امور؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ کشتی بنا۔ کشتی بنانا کون سا عمل تھا؟ دنیاوی علم تھا نا۔ اس سے پہلے کشتی کیسے بنتی ہے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے دیا۔ اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کو جنگی لباس بنانے کا فن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سکھایا، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے علم طب ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض جغرافیائی علوم کہ دنیا کس طرح بنی ہوئی ہے، اس پہ پہاڑ اور کچھ خطے ہیں، کچھ بنجر زمین ہے، کوئی نرم زمین ہے، کچھ حصہ سمندر ہے، کوئی زرخیز ہے، کچھ نہیں ہے، یہ جغرافیائی علم بھی ہمیں قرآن پاک وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ وحی کی کچھ صورتیں ہیں، کن کن صورتوں میں وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلی صورت انبیاء کے سچے خواب۔ وحی کی ابتدا ایک نبی کو سچے خواب کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خواب سے ہوئی تھی، یہ بخاری میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے دوسرے دن صبح بعین ہی وہی ہوا کرتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے ہیں۔ تو وحی کی صورتیں، اس میں سب سے پہلی صورت انبیاء کے سچے خواب۔ دوسری چیز کلام الہی۔ اس دوسری قسم میں اللہ تعالیٰ خود براہ راست اپنے رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اس دوسری قسم میں اللہ تعالیٰ خود براہ راست یعنی ڈائریکٹ اپنے رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، جو کہ سب سے معتبر صورت ہے وحی کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست کلام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کیے ہیں۔ یہ وحی کی تمام صورتوں میں سب سے افضل صورت ہے۔ تیسری صورت وحی کی وحی ملکی۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، وحی ملکی۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے، اور قرآن پاک کون لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل۔ تو وحی ملکی، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے، اور اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ آواز کے ذریعے، یعنی وہ ملک، وہ فرشتہ اپنی آواز کے ذریعے سکھاتا ہے نبی کو، یا تو وہ انسانی صورت میں آتا ہے جیسے جبرائیل امین آیا کرتے تھے، حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ اگر آپ نے حدیث جبرائیل سن رکھی ہو جس میں انہوں نے آ کر بہت سارے سوالات کیے تھے، جس میں انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، جن پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن ان میں سے کوئی، وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو دوسری صورت کیا تھی؟ وحی ملکی میں انسانی صورت میں آتے فرشتے، اور تیسری صورت
اصل صورت میں، اپنی اصل شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نا کہ میں نے جبرائیل امین کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا. کتنے پر تھے ان کے؟ 600 پر، جو کہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے، پسینے سے شرابور ہو گئے، اپنے گھر کا رخ کر لیا، دوڑ کر بستر پر لیٹ گئے اور کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ. تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ فرشتہ آ کر کلام کرتا، یا فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا، یا پھر صحابی کی صورت میں آتا. تب بھی اللہ کے رسول تو وہ ان کو پہچانتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں. لیکن جبرائیل امین جب بھی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، وہ آپ کو تسلی دینے آتے تھے. جتنے بھی دنیا کے مصائب تھے، مشکلات تھیں، اس میں تسلی دینے والے کون تھے؟ جبرائیل، جو کہ اپنے رب کا پیغام دینے آتے تھے، جس سے آپ کے دل کو سکون میسر آتا تھا. پھر آپ اپنے مشن کے لیے تر و تازہ ہو جایا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں وحی کی صورتیں. اس کے علاوہ نزول وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی کیفیات، یہ جو وحی کی صورتیں تھیں نا، یہ آسان نہیں تھی. سچے خواب دیکھنا، پھر اسی طرح دوبارہ سے حقیقی زندگی میں ایسا ہی ہو جانا، یہ انسان کو چونکا دیتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ میں نے جو دیکھا تھا یہ سچ ہو گیا؟ کبھی آپ نے بھی اس طرح کا مشاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں. تو وہ چیز آپ کے عقل کو، شعور کو بہت ہائیلی ٹچ کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً یہ کیفیات تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونے کا شرف بخشنا بہت بڑی سعادت جہاں تھی، وہاں یہ ایک بہت مشقت بھرا کام بھی تھا. اسی طرح جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھنا، ان کی آواز سننا، ان کا انسانی شکل میں آنا، یہ ساری کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آتی تھیں وحی کے نزول کے لیے، تو اس وقت پر آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ تو ایک کیفیت تو ثقیل تھی، بھاری تھی، جس کو ثقیل کیفیت کہا جاتا ہے، اور ایک خفیف کیفیت تھی. ثقیل کیفیت میں یعنی جو بھاری اور مشقت بھری جو کیفیت تھی، وہ ہے تیز ترین گھنٹی کی آواز. جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز ترین گھنٹی کی آواز مستقل سنائی دیتی تھی. اور خفیف کیفیت میں فرشتے کا انسانی صورت میں آنا، یہ قدر ہلکی ہوا کرتی تھی بنسبت اس کے کہ کلام کرتے تھے جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صرف آواز آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیفیت آپ نے ان الفاظ میں بیان کی کہ جیسے گھنٹی کی آواز مستقل. احادیث صحیحہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے قلب مبارک پر وحی کی نزول کی کیفیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، بعض اوقات نزول وحی کے وقت مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، یہ میرے لیے بہت سخت ہوتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دراصل آ کر کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا تھا کہ بعض اوقات نزول وحی کے وقت مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور آپ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے بہت سخت ہوتی ہے. جب یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے تو جو کچھ مجھے بتایا گیا ہوتا ہے مجھے وہ یاد ہو جاتا ہے. یعنی جبرائیل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے تو ساتھ ساتھ ان کی یہ ڈیوٹی بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ قرآن پاک کو یاد بھی کروا دیا کرتے تھے. تو جیسے یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی ایز اٹ از، جیسے جبرائیل امین اللہ کا پیغام لائے ہوتے تھے ویسی ہی یاد ہو جاتی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات فرشتہ انسانی صورت میں آ کر بات چیت کرتا. یہ دوسری کیفیت ہے جس کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات فرشتہ انسانی صورت میں آ کر بات چیت کرتا اور اسے سن کر میں یاد کر لیتا. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی. تو یہ دونوں کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی کہ آپ کو کس کیفیت سے گزرنا پڑتا تھا. اور یہ کیفیت ایک دن ایک سال کی نہیں تھی. قرآن پاک 23 سال کے عرصے تک نازل ہوا ہے. اس کے کیا کیا شان نزول رہے، کس کس موقع پر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس کیفیت میں تھے، آپ کی جسمانی، آپ کی ذہنی، آپ کی قلبی کیفیت کیا تھی، ان سب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وہ ایک ایموشنز
اس کے علاوہ وحی جب نازل ہوئی تو اس کی کیفیت، اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، ویسے تو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، یہ غیب میں ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول نے اس مشقت کو کیسے برداشت کیا. لیکن آپ صرف اس کو اس طرح جج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بہت پریشان ہیں، کسی بہت بڑی مشکل میں ہیں، اور کوئی آپ کو قرآن کی آیت یاد دلاتا ہے، تو اس کیفیت پر اس قرآن کا یاد دلانا، حالانکہ وہ آپ پڑھ چکے ہیں وہ آیت، لیکن اس کا حکم آپ کے ذہن میں نہیں رہا اور وہ آپ کو یاد دلاتا ہے، تو کیسا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی مشکل ہوتی ہے اور کسی قرآن کی آیت کا ہمیں خود یاد آ جانا، اس کے علاوہ ہم بہت پریشان ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے اور ہم مطمئن ہو جائیں. جیسے آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، جب آپ آتے ہیں کہ کسی مشکل کے ساتھ آتے ہیں اور آپ قرآن کی کلاس لیتے ہیں اور مشکل سے نکل کر کلاس سے باہر جاتے ہیں، تو یہ کیفیت جو اس وقت آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہوتی ہے نا، بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اس سے کئی درجے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت تھی. یہ جو وحی کی پہلی صورت ہے وہ زیادہ گرا اور دشوار ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک گراں بار، ایک سخت قول نازل فرمانے والے ہیں. اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا. سخت سردی میں پسینہ بہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی سخت مشقت. اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے اور وحی نازل ہوئی. اس کیفیت کو حضرت زید بن ثابت نے بھی محسوس کیا کہ ان کی پنڈلی ہل رہی تھی، ان کی ٹانگیں ہل رہی تھیں. تو حضرت زید بن ثابت نے یہ کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. یہ زید بن ثابت جو تھے یہ کاتب وحی میں تھے، شامل تھے. یہ جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی بیان کرتے تو یہ لکھ لیا کرتے، یہ ساتھ رکھا کرتے تھے اپنے قلم، اور کچھ وہاں پر اس وقت لکھنے کے لیے کوئی کتابیں تو موجود نہیں تھی، چمڑا رکھ لیتے، کوئی بھی کھال رکھ لیتے، پتے رکھ لیتے جس پر یہ قرآن پاک کی آیات لکھ لیا کرتے تھے. تو یہ کاتبین وحی میں سے تھے حضرت زید بن ثابت. اس کے علاوہ جو دوسری وحی ہے وہ زیادہ خفیف اور آسان تھی. اس صورت میں آوازوں کا تسلسل نہیں ہوتا تھا، یعنی جو گھنٹی کی آواز کا تسلسل ہوتا ہے نا مستقل، وہ نہیں تھا، اور پیشانی پر پسینہ بھی نہیں آتا تھا، اور جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل کر دیتے تھے. تو یہ وحی کی دو کیفیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھیں. اس کے علاوہ وحی کی کچھ اقسام ہیں. وحی کی اقسام جس میں سے دو اقسام ہیں. وحی متلو، وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے. وحی متلو، وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، جس کو آپ قرآن پاک کہہ سکتے ہیں. وحی متلو یعنی قرآن پاک. اور دوسری قسم وحی غیر متلو. غیر متلو یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے، وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے یعنی احادیث مبارکہ. تو وحی جو نازل ہوئی ہے اس میں ایک وحی متلو ہے جو قرآن پاک کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور دوسری احادیث صحیحہ کی شکل میں جسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. یہ جو وحی متلو ہے قرآن کی آیات جس کے الفاظ و معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. یعنی دونوں میں فرق کیا ہے وحی متلو اور غیر متلو؟ کہ وحی متلو کو اگر ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات جن کے الفاظ و معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوں، جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے اس طرح محفوظ کر دی گئی، جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے اس طرح محفوظ کر دی گئی کہ ان کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی نہ بدلا جا سکا، کہ ان کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی نہ بدلا جا سکا اور نہ بدلا جا سکے گا.
اسے وحی مطلوع کہتے ہیں. نقطہ بھی کم نہیں اور شوشہ بھی کم نہیں. ہم اردو لکھتے ہیں نا تو کبھی کبھار شوشے غائب کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک جیسا نازل ہوا ہے اس کا ایک شوشہ بھی کم نہیں ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ویسا ہی لکھا ہوا ہے. دوسری قسم وحی غیر مطلوع وہ ہے جو قرآن کا جز نہیں بنی. دوسری قسم وہ ہے جو قرآن کا جز نہیں بنی لیکن اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام عطا فرمائے. یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، احادیث مبارکہ. حدیث قدسی بھی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اور فرامین فرمان کی جمع ہے. یعنی کیا کیا شامل ہے وحی غیر مطلوع میں؟ احادیث مبارکہ جس میں سے حدیث قدسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اور فرامین. چونکہ قرآن کریم میں اسلام کے اصولی عقائد یعنی پرنسپل جتنے بھی اسلام کے پرنسپلز ہیں، اسلام کے اصولی عقائد اور بنیادی تعلیم کا اجمالی ذکر موجود ہے. قرآن کریم میں اسلام کے اصولی عقائد اور بنیادی تعلیم کا اجمالی ذکر موجود ہے. جیسے کہ نماز کا ذکر موجود ہے، لیکن نماز کیسے ادا کرنی ہے وہ موجود نہیں. زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، کس وقت ادا کرنی ہے، اس کا ذکر موجود نہیں. تو اجمالی ذکر تو موجود ہے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں، کچھ موجود بھی ہے کہ کیسے کرنے ہیں، لیکن کلی طریقہ کار قرآن پاک میں موجود نہیں. لہٰذا ان تعلیمات کی تفصیلات اور جزوی مسائل یعنی چھوٹے چھوٹے حصے، ہر حکم کا چھوٹا چھوٹا جو حصہ ہے، زیادہ تر وحی غیر مطلوع کے ذریعے عطا کیا گیا. میں دہرا دیتی ہوں کہ قرآن کریم میں اسلام کے اصولی عقائد اور بنیادی تعلیم کا اجمالی ذکر موجود ہے، اور ان تعلیمات کی تفصیلات اور جزوی مسائل یعنی چھوٹے چھوٹے حصے زیادہ تر وحی غیر مطلوع کے ذریعے عطا فرمائے گئے. میں نے جیسے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ نماز کا ذکر تو موجود ہے، لیکن نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کے لیے ہمیں رخ کس کی طرف کرنا پڑے گا؟ احادیث مبارکہ کی طرف. زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں رخ کس کی طرف ادا کرنا ہوگا؟ ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو یہ فرق ہو گیا وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں، یعنی قرآن اور حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح القدیر کی روایت ہے، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن دیا گیا ہوں اور بالکل اسی کے مثل ایک چیز دیا گیا ہوں. وہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ. جو فتح القدیر کی روایت تھی. اس کے علاوہ سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق فرماتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ نہیں کہتا کچھ بھی خواہش نفس سے. وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کچھ بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا، مگر اس کی کہی ہوئی بات وحی پر مبنی ہوتی ہے. اور وہ جو کہتا ہے قرآن کے علاوہ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وحی غیر مطلوع ہوتی ہے، احادیث مبارکہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کلیئر ہے آپ کو؟ بارک اللہ فیکم. یہ ہو گئی ہماری وحی کی اقسام. اس کے علاوہ یہ والا ٹاپک الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. وحی کے حوالے سے کوئی کنفیوژن تو نہیں آپ کو؟ کچھ پوچھنا تو نہیں؟ اگلا ٹاپک ہے ہمارا تاریخ نزول قرآن. اگلا ٹاپک ہمارا ہے تاریخ نزول قرآن. نزول کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے اترنا. نزول کا مطلب بلندی سے نیچے اترنا. دیکھیے، بلندی سے نیچے گرنا نہیں ہے، کیا ہے؟ بلندی سے نیچے اترنا ہے. جسے کوئی اہتمام کے ساتھ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے بوقت ضرورت،
ٹھیک ہے. قرآن کریم بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں درج ہے. سورۃ البروج کی آیت میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے اور کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ سے کس طرح اور کب نزول ہوا اس کا وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لوح محفوظ سے 2 مرتبہ نازل ہوا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 مراحل میں نازل ہوا. نزول اول جسے انزال قرآن کہا جاتا ہے، نزول اول جسے انزال قرآن کہا جاتا ہے، اس مرحلے میں پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے، اس مرحلے میں پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت پر نازل کیا گیا. یہ ہے انزال قرآن. بیت العزت یعنی بیت المعمور، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہے. یہ آسمان دنیا پر ایک مقام ہے. حضرت ابن عباس کی ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر ہوا، جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے. تو لوح محفوظ سے جب بیت العزت پر نازل کیا گیا تو بیت العزت کون سا مقام ہے؟ بیت المعمور، جہاں پر فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے. تو یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ لوح محفوظ میں ہے، جہاں دنیا کی ہر چیز لکھی گئی ہے، وہاں پر قرآن کو یہ شرف دیا گیا کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے. پھر اس کو بیت العزت میں نازل کر کے اس مقام پر جو واقعی قابل شرف مقام ہے، جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں، اس سے بھی قرآن کا شرف بڑھ جاتا ہے، اور قرآن کے شرف کی وجہ سے اس جگہ کا شرف بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تھا نزول اول. پھر ہے نزول ثانی جسے تنزیل قرآن کہا جاتا ہے. تنزیل قرآن تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. یہ جو انزال قرآن تھا نا، ایکچولی گرامر آپ نے پڑھی نہیں ہے. جو گرامر کے طالب علم ہوں گے وہ یہ بات سمجھ سکیں گے کہ انزال ایک ساتھ نازل ہو جانا. قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت العزت پر ایک ساتھ نازل ہوا، اس وجہ سے اس کا پہلے مرحلے کا نام انزال قرآن. لیکن تنزیل قرآن بتدریج نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ نازل ہوا. قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل امین کے ذریعے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ بوقت ضرورت نازل ہوا. جبرائیل امین کے ذریعے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ بوقت ضرورت نازل ہوا. تو یہ 2 نزول ہیں، 2 مراحل ہیں، جس میں نزول اول اور نزول ثانی. انشاءاللہ اس کو ہم مزید بھی اگلی کلاس میں دیکھیں گے. جو ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے تاریخ نزول قرآن، اس کی آپ کو مزید انشاءاللہ تفصیل دیں گے. آج کے دن جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی ہے وہ مضامین قرآن، قرآن کے موضوعات جن کو 5 سمجھنے کی کیٹیگرائز کیا گیا ہے 5 حصوں میں، وہ ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ وحی اور اس کی کیفیت، جس میں وحی کی ضرورت سب سے پہلے ہم نے پڑھی، پھر وحی کا مفہوم پڑھا، پھر وحی کی تعلیمات، پھر وحی کی صورتیں،
پھر نزول وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی کیفیات، پھر وحی کی اقسام ہم نے پڑھی، اور اگلا ٹاپک ہم نے شروع کر لیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو راسخ کرے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کرے، قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمیں اجر عطا فرمائے اور ہمارے لیے مشعل راہ بنے۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے جو علوم قرآن ہے یا جتنا بھی آپ کا ایڈوانس کورس کا ہے جو آپ کو قرآن سے جوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ آپ کی رمضان اور قرآن سے جوڑ کر اس کو منفرد اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے والی بنائے، کیونکہ دعائیں ابھی سے شروع کریں گے تو رمضان میں جا کر ہم انشاءاللہ اس کے ثمرات حاصل کریں گے۔ دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کلاس کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔